نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه باب قول اللہ عز وجل باب ہے قول اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور پکڑو مقام ابراہیم پتھر کو نماز پڑھنے کی جگہ حدثنا الحمیدی قال کا اخبرنا سفیان قال کا اخبرنا عمرو بن دینار قال کا سألنا ابن عمر سوال کیا ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان راجل نے ایک آدمی کے متعلق طواف بالبیت کے طواف کرے بیت اللہ شریف کا للعمرہ عمرے کے لیے ولم یطفو بین الصفا والمروہ اور نہ طواف کرے یعنی نہ سعی کرے درمیان صفا اور مروہ کے یاتی امراۃ کہ اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے کے لیے جا سکتا ہے فقالا پر اس نے کہا قادم النبی انہوں نے پاک پیغمبر کی حدیث سنا دی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا پس آپ نے طواف کیا بیت اللہ شریف کا 7 چکروں میں وصلی خلف المقام رکعتین اور نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پیچھے رکعتین 2 رکعتیں وطواف بین الصفا والمروہ اور انہوں نے طواف کیا یعنی سعی کی درمیان صفا اور مروہ کے وقد کان لکم یہ کہا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے نا اچھا نمونہ ہے تو جب تک انسان صفا مروہ کی سعی نہ کرے اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا بیوی کے پاس نہیں جا سکتا حلال نہیں ہو سکتا اور حج کے دوران بھی سارے ارکان پورے کرنے کے باوجود 10 ذی الحج کو کہ اس نے پتھر بھی کنکریاں بھی مار دی ہیں جمرے کو اور اس نے قربانی بھی کر لی ہے اور اس نے سر بھی بنوا لیا لیکن بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا باقی ہر کام سے حلال ہو جائے گا حاجی جب تک طواف افاضہ نہیں کرتا تو افاضہ کرے گا پھر بیوی کے لیے بھی جائز ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی زندگی کا معاملہ ہے نا وہ ہمارے لیے اچھا نمونہ ہے تو کہا کہ اس کا آدھا کام ہوا ہے نا تو بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا نہیں آ سکتا کیونکہ یہ عمرے کا معاملہ ہے وہ بھی تو دیکھو نا صحبت کی شکل میں ہی مرد نے اپنی بیوی کے پاس اس نظریے سے جانا ہوتا ہے نا جب تک طواف افاضہ یا طواف زیارہ نہ کر لے جو حج کا خاص رکن ہے تب تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کی بوس و کنار اور کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا اس کے لیے وہی پابندی ہے باقی ہر چیز سے حلال ہو جائے گا شکار کر لے گا سلے ہوئے کپڑے پہن لے گا نہا لے گا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن صحبت کے لیے تب حلال ہوگا جب وہ حج کے تمام ارکان پورے کر لے اور طواف افاضہ یا طواف زیارہ حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے سعی کی آپ نے درمیان صفا اور مروہ کے وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور تحقیق ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں اچھا نمونہ وسألنا جابر بن عبداللہ اور سوال کیا ہم نے جابر بن عبداللہ سے وقالا پس کہا لا یقربنہا نہیں قریب جا سکتا اپنی بیوی سے یعنی صحبت کرنے کے لیے حتیٰ یطوف بین الصفا والمروہ یہاں تک کہ وہ سعی کر لے درمیان صفا اور مروہ کے حدثنا مسدد قال کا یعنی یہاں تک کہ اگر اس نے بعض سمجھو کہ لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں ابھی انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا سعی نہیں کی تو ان کو کوئی پرابلم ہو گئی جیسے کوئی ان کا عزیز و کارب ماں بہنیں یہ جو رشتے ہوتے ساتھ وہ گم ہو گئی مائیں ان کی یا بہنیں کئی ایک چانس اس طرح کے ہوئے کئی ایک سوال کرنے والے سوال کیے اور ان لوگوں نے پریشان ہو کے حرام کھول دیا تو ان پر دم پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے انہوں نے غلط کیا ہے ہاں اگر اس طرح لیٹ ہو جائے یعنی صفا مروہ کی سعی میں اور طواف میں وقفہ پڑ جائے نا لیٹ ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ احرام نہ کھولے احرام کھولے گا تو اس پر ایک قربانی ایک دم پڑ جائے گا تو یہ اصول و ضوابط بتا دیے گئے حدثنا مسدد قال اخبرنا یحییٰ عن سیف یعنی ابن ابی سلیمان قال سمیت کہا انہوں نے سنا میں نے مجاہد سے قال کہا اتی ابن عمر ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر کے پاس فقیل لہو پس کہا اس کے لیے حاضر رسول اللہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ داخل ہو چکے ہیں کعبہ میں یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا بے شک ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر کے پاس پس کہا اس کو یہ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکے ہیں کعبہ میں فقال ابن عمرہ پس کہا عبداللہ بن عمر نے فاقبلت پس میں آیا بن نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد خرجا تحقیق بیت اللہ سے نکل چکے تھے واجدو بلال اور پایا میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائمہ بین البابین کھڑے ہیں دونوں دروازوں کے درمیان یعنی کہتے کہ دونوں دروازوں کا مطلب کہ دونوں دہلیزوں کے درمیان کھڑے ہیں دونوں دروازوں کے درمیان یعنی دہلیز کے درمیان فسال تو بلال پس میں نے سوال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقلت بس میں نے کہا اصل نبی کیا نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الکعبہ کعبہ میں کالا نم کہا ہاں
رکعتین 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں بین الساریتین دو ستونوں کے درمیان، اللہ تعین علی یساری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب تھے۔ وَإِذَا دَخَلْتَ جب آپ داخل ہوئے بیت اللہ میں یا داخل ہوئے آپ کعبہ میں، ثم خرج پھر آپ نکلے، فصلی فی وجہ الکعبۃ رکعتین پس نماز پڑھی آپ نے 2 رکعتیں کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال کہا انا ابن جریج اخبرنا ابن جریج ان عطائن قال کا سمیت سنا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کا لما دخل نبی عبداللہ جو ہے نا یہ پاک پیغمبر کے چچا کے بیٹے، یہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پیدا ہوئے تھے، اس سختی کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کی ان کو تحنیک دی تھی، نہ کوئی کھجوریں پاس تھی نہ کوئی، سب جانتی ہیں کہ وہاں تو آپ کو بے سر و سامان سمجھو کہ قید کیا گیا تھا، معصور کیا گیا تھا نا۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ کے پیٹ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا، آپ نے منہ سے لعاب نکال کے نا اس کو تحنیک دے دی۔ تو یہ ان کی بڑی شان ہے، ان کے لیے اکثر اوقات آپ نے دعا کی جب انہوں نے آپ کی خدمت کی کہ یا اللہ عبداللہ کو قرآن پاک کا فقیہ بنا دے۔ سنا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کا لما داخل نبی جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البیت بیت اللہ شریف میں، دعا فی نواحیہ کلہا دعا کی آپ نے بیت اللہ کے ہر کونے میں، ولم یصلی اور نہ نماز پڑھی، حتی خرج منہ یہاں تک کہ آپ نکل گئے بیت اللہ سے، فلما خرج پس اب نکلے، رکعتین نماز پڑھی آپ نے 2 رکعتیں فی قبل الکعبہ کعبہ کے سامنے، یعنی آپ کا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ثابت ہے، ہو سکتا ہے کہ اندھیرا تھا کعبہ میں پتہ نہ چل سکا ہو 2 رکعتیں آپ نے باہر نکل کے کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، لیکن آپ نے کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی، بہت ساری روایتیں آتی ہیں نفلی نماز۔ وقال حاضر کعبہ تو آپ نے فرمایا یہ کعبہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نشان دیکھے کہ یہ ہے قبلہ کعبہ۔ بابو التوجہ نحو القبلہ تھی، باب ہے منہ کرنا قبلے کی طرف، ہے سکانا جہاں بھی وہ ہو۔ وقالا کہا ابو ہریرہ نے، قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، استقبل القبلہ تھا قبلہ رخ یا قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنا کبرا تکبیر تحریمہ کہی، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے تکبیر پڑھو۔ جو تکبیر تحریمہ ہے نا، اللہ اکبر، تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام حرام ہو جاتا ہے جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن رجاء قال کا اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال کا کان رسول اللہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیتی نماز پڑھتے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 16 شہرن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے نا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہ 16 مہینے یا 17 مہینے نماز پڑھی۔ اور یہ دوسرے پارے کے شروع میں سارا اس کا واقعہ آتا ہے نا، تو آپ کو پسند بھی یہی تھا کہ یا اللہ مدینہ کے جو ہیں ہمیں تانا مارتے ہیں یہودی، بند کر دیں۔